جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم۔ اللہ کے نام سے شروع جو ہے مہربان رحمت والا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو یحبون چاہتے ہیں ان تشیع الفاحشہ کہ بے حیائی پھیلے، فی الذین ان لوگوں میں جو آمنوا ایمان لائے، لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے، ولولا اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ علیکم اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، وان اللہ رؤوف الرحیم اور یہ کہ اللہ بے حد مہربان ہے، رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے، تو اس عذاب کا مزہ چکھتے۔ یا ایھا الذین اے وہ لوگوں جو آمنو ایمان لائے، لا تتبعوا پیروی نہ کرو، خطوات شیطان شیطان کے قدموں کی، ومن یتبع اور جو پیروی کرتا ہے خطوات شیطان شیطان کے قدموں کی، فإنہ تو بے شک وہ یأمر حکم دے گا، بالفحشاء والمنکر بے حیائی اور بری بات کا، ولولا اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ علیکم ورحمہ اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، ما زکا تو پاک نہ ہوتا منکم تم میں سے، من احد ابدا کوئی ایک کبھی، ولیکن اللہ یزکی من یشاء اور لیکن اللہ پاک کر دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا ہے، علیم ہے، جاننے والا ہے، ولا یأتلی اور قسم نہ کھائیں، اولو الفضل فضیلت والے، منکم تم میں سے، والسعۃ اور گنجائش والے، ان یؤتوا اس کی کہ وہ نہ دیں گے، اولی القربى قرابت والوں، والمساکین مسکینوں، والمہاجرین فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو، ولیعفوا اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں، ولیصفحوا اور درگزر کریں، الا تحبون کیا تم پسند نہیں کرتے، ان یغفر اللہ لکم اس بات کو کہ بخشش فرما دے اللہ تمہاری، اللہ غفور رحیم اللہ بے شک بخشنے والا مہربان ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ نہایت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، تو اس کے عذاب کا مزہ چکھتے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ ارادہ کرتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، برائی پھیلے، ان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔
دنیا کے عذاب سے مراد حد قائم کرنا ہے، 80 گھوڑے لگانا، 100 گھوڑے لگانا، دیگر مختلف سزائیں ہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی، حضرت حسان اور حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہما کو حد لگائی گئی، اور آخرت کے عذاب سے مراد یہ ہے کہ اگر توبہ کیے بغیر مر گئے تو آخرت میں دوزخ کا عذاب ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز اور باطن کے احوال جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے۔ اشاعت سے مراد ہے تشہیر کرنا اور ظاہر کرنا۔ آج کل یہ سلسلہ بہت عام ہے، سوشل میڈیا میں چند منٹوں میں بات ایسی پوری دنیا میں وائرل ہو جاتی ہے، کروڑوں لوگوں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ جبکہ فاحشہ سے وہ تمام اقوال اور افعال مراد ہیں جن کی قباحت بہت زیادہ ہے، اور یہاں آیت میں اصل مراد زنا ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ اشاعت فاحشہ کی اصل معنی میں بہت وسعت ہے، چنانچہ اشاعت فاحشہ میں جو چیزیں داخل ہیں ان میں سے بعض یہ کسی پر لگائے گئے بہتان کی اشاعت کرنا، کہ صرف الزام لگایا، اب سچا ہے جھوٹ ہے وہ نہیں پتا، بس سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دیا یا سوشل میڈیا پہ چڑھا دیا، اب وہ بندہ کروڑوں لوگوں میں بدنام تو ہو گیا، اب بے شک دوبارہ وضاحتیں دیتے پھر نہیں، وہ غلطی سے ہو گیا تھا، غلطی سے فارورڈ کر دیا تھا، بس میں نے کسی سے ایسی بات سنی تھی، غلطی ہو گئی تھی، بے شک تردید کرتے رہے، اب کیا پتا دوبارہ تردید والی بات کو سنے نہ سنے۔ کسی نے پہلی خبر تو پڑھ لی کہ فلاں نے بدکاری کی، فلاں نے یہ کیا، جھوٹی ہے یا سچی خبر ہے وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن بدنام تو کر دیا کسی کو، کسی کی مسلمان کی عزت کو تو تار تار کر دیا۔ تو بہتان کی اشاعت کرنا اس دور میں تو ہمیں اور زیادہ محتاط ہو جانا چاہیے کہ اب میڈیا بہت فاسٹ ہے، بات بہت جلدی پھیل جاتی ہے پوری دنیا میں۔ کسی کے خفیہ عیب پر مطلع ہونے کے بعد اسے پھیلانا، اور یہ بڑی ایک دلچسپ چیز لوگوں کے لیے ہوتی ہے کہ اندر کی بات کسی کی پتہ چلے، کسی کا ذاتی عیب پتہ چلے، کسی کی گھر کی باتیں پتہ چلیں، اب اس سے پھر ہم اس کو بلیک میل کریں، لوگوں کو وہ باتیں پھیلائیں۔ علماء اہل سنت بتقدیر الہی کوئی لفظش فاحش واقع ہو جائے تو اس کی اشاعت کرنا، خاص کر کسی مذہبی بندے سے غلطی ہو جائے، عام لوگ کرتے رہیں گے، سریعام بدکاریاں کریں، کچھ بھی کریں، ہاں کسی داڑھی والے سے، کسی مذہبی بندے سے ذرا سی غلطی ہو جائے اس کو پھر زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ حرام کاموں کی ترغیب دینا یہ بھی اشاعت فاحشہ میں آتا ہے۔ ایسی کتابیں لکھنا، شائع کرنا، تقسیم کرنا جن میں موجود کلام سے لوگ کفر اور گمراہی میں مبتلا ہوں، ایسی کتابیں، اخبارات، ناول، رسائل، ڈائجسٹ وغیرہ لکھنا، شائع کرنا جن سے شہوانی جذبات متحرک ہوں، فحش تصاویر اور ویڈیوز بنانا، بیچنا، انہیں دیکھنے کے ذرائع مہیا کرنا، ایسے اشتہارات اور سائن بورڈ وغیرہ بنوانا اور بنوا کر لگانا اور لگوانا جن میں جاذبیت اور کشش پیدا کرنے کے لیے جنسی عریانیت کا سہارا لیا گیا ہو۔ اب جس طرح لوگ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے کمائی بھی کر رہے ہیں، کروڑوں کما رہے ہیں، ماہانہ 2-2 4-4 10-10 کروڑ کما رہے ہیں، یوٹیوب کے ذریعے کما رہے ہیں، فیس بک کے ذریعے کما رہے ہیں، دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے کما رہے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں کی کمائی آ رہی ہے، کچھ بھی نہیں کرتے کمائی آ رہی ہے، کمائی تو آ رہی ہے، حلال ہے یا حرام ہے یہ بھی دیکھ لیں۔ اب چونکہ وہ کمائی آتی ہے گوگل ایڈ سے، اب گوگل ایڈ گوگل کی مرضی ہے، چاہے کسی ننگی لڑکی کی تصویر دے دے، میوزک چلا دے، بے پردگی والی تصویریں، گناہوں بری چیزیں، ایڈ اس کی مرضی، جو مرضی ایڈ چلائے۔ اب ان گناہوں بھرے ایڈز کے ذریعے جو انکم آ رہی ہے وہ خوش ہو رہے ہیں ہمارے لوگ، مذہبی لوگ بھی بڑے انوالو ہیں، دنیا دار تو ہیں ہی انوالو، اور بہت سارے مذہبی لوگ بھی، لیکن آمدنی آ رہی ہے، بس یہ نہیں دیکھتے کیسے آ رہی ہے۔ تو وہ ان غلط چیزوں کے ذریعے جو ویڈیوز یا تصاویر ایسی ہیں جس سے لوگ گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، ان کو دیکھ کر اب اس کے ذریعے اگر کسی کی آمدنی آئے گی تو وہ حرام کی آمدنی، علماء نے فرمایا وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں جائز کی صورتیں ہیں لیکن کچھ اور ہیں، اس کو سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ تو اس طرح کی باتوں کو پھیلانا یا ایسے ایڈز پھیلانے کا ذریعہ بننا یہ درست نہیں ہے، گناہوں کا کام ہے اور ایک گناہ جاریہ ہے۔ حیا سوز مناظر پر مشتمل فلمیں، ڈرامے بنانا، ان کی تشہیر کرنا، انہیں دیکھنے کی ترغیب دینا۔ کئی لوگ اپنے پروڈکٹ کی ایڈز بنواتے ہیں کہ میری فلاں چیز سیل ہو جائے، اب ایڈز بنوانے کے لیے، ویڈیو بنانے کے لیے اس میں میوزک بھی ڈال دیں گے، اس میں دیگر بھی
بے پردہ لڑکیوں کی تصاویر بھی ڈال دیں گے. چیز دکھنی چاہیے، چیز دکھنی چاہیے. اب چاہے گناہوں میں لاکھوں لوگوں کو مبتلا کر کے چیز بکے، چیز بکنی چاہیے. یہ درست نہیں ہے. جتنے لوگ وہ ایڈ دیکھیں گے، وہ ویڈیو یا وہ اشتہار یا وہ پوسٹ دیکھیں گے، بدنگاہی کریں گے یا میوزک سنیں گے، تو سارا گناہ اس کو ہوگا جس نے یہ بنوائی ہے، جو یہ کام جس نے شروع کیا یا جو آگے فارورڈ کر رہے ہیں. فیشن شو کے نام پر عورت اور حیا سے عاری لباسوں کی نمائش کر کے بے حیائی پھیلانا، یہ بھی اشاعت فاحشہ میں آتا ہے. زناکاری کے اڈے چلانا وغیرہ، یہ تو اتنا عام ہو چکا ہے. ہر شہر میں، ہر گلی محلے میں، ہر جگہ فحاشی کے اڈے چل رہے ہیں، سریام چل رہے ہیں. لوگوں کو پتہ بھی ہے، اداروں کو بھی پتہ ہے، سارے اپنا حصہ لے رہے ہیں اور اس میں مدد کر رہے ہیں چلانے میں. ان تمام کاموں میں مبتلا حضرات کو چاہیے کہ خدا را اپنے طرز عمل پر غور فرمائیں، بلکہ بطور خاص ان حضرات کو زیادہ غور کرنا چاہیے جو فحاشی و عریانی اور اسلامی روایات سے جدا کلچر کو عام کر کے مسلمانوں کے اخلاق میں، کردار میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، اور بے حیائی، فحاشی، عریانی کے خلاف اسلام نے نفرت کی جو دیوار قائم کی ہے اسے گرانے کی کوششوں میں مصروف ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، اور در ذیل 3 احادیث پر بھی غور فکر کرنے اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ رائج کیا اس کے لیے اسے رائج کرنے اور اپنے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب ہے، اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں سے بھی کچھ کم نہ ہوگا. اور جس نے اسلام میں برا طریقہ رائج کیا اس پر اس طریقے کو رائج کرنے اور اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ ہے، اور ایک عمل کرنے والوں کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے شہنشاہ ہرقل کو جو مکتوب، جو خط بھجوایا، اس میں تحریر تھا کہ اے ہرقل، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تم اسلام قبول کر لو تو سلامت رہو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم اسلام قبول کرنے سے پیٹ پھیرو گے تو رعایا کا گناہ بھی تم پر ہوگا. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظلماً قتل کیا جاتا ہے اس کے ناحق خون میں حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل، جس نے قتل کیا تھا، پہلا قتل دنیا میں کیا تھا قابیل نے، تو تمام دنیا میں قتل ہونے والوں کا گناہ اس کے کھاتے میں بھی جاتا ہے. قتل کرنے والے کو تو گناہ ہو ہی رہا ہے، لیکن اس نے چونکہ ابتدا کی تھی قتل کرنے کی، اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، تو وہ گناہ اس کے سر بھی جاتا ہے، کیونکہ اس نے پہلے ظلماً قتل کرنا ایجاد کیا تھا. تو جس نے بھی غلط چیز ایجاد کی تو اب دنیا میں قیامت تک جب تک وہ کام ہوتا رہے گا، تو اس نے غلط کام کا آغاز کیا، اب اس کو یہ گناہ ملتا رہے گا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، ارشاد فرمایا کہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ تم پر نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اس حرکت کا مزہ چکھاتا اور اس کا عذاب تمہیں مہلت نہ دیتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور جو شیطان کی قدموں کی پیروی کرتا ہے تو بے شک شیطان کو بے حیائی اور بری بات ہی کا حکم دے گا. اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی کبھی پاکیزہ نہ ہوتا. البتہ اللہ پاکیزہ فرما دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو شیطان کی پیروی کرنے سے منع فرمایا. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنے اعمال اور افعال میں شیطان کے طریقوں پر نہ چلو، اور جو شیطان کے طریقوں کی پیروی کرتا ہے تو بے شک شیطان تو بے حیائی اور بری بات ہی کا حکم دے گا. تم اس کے وسوسوں میں نہ پڑو اور بہتان اٹھانے والوں کی باتوں پر کان نہ لگاؤ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تم میں سے کوئی شخص بھی کبھی پاکیزہ نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کی توبہ اور اس نے عمل کی توفیق نہ دیتا اور عفو مغفرت نہ فرماتا. البتہ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کی توبہ قبول فرما کر اسے گناہوں کی گندگی سے پاکیزہ فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عظمت کا منکر شیطان کا پیروکار ہے، بے حیا ہے، بدکار ہے. اس سے بڑا بے حیا کون ہوگا جو اپنی ماں کو تہمت لگائے؟ ماں عائشہ صدیقہ تمام مسلمانوں کی ماں ہے، اور اس کے بارے میں ایسی غلیظ بات کہے.
علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے معلوم ہونے والے 3 اہم امور بیان فرمائے، جو کہ یہ ہیں، وہ تمام طریقے شیطان کے ہیں جن پر بے حیائی اور بری بات ہونے کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے زنا کی تہمت لگانا، گالی دینا، جھوٹ بولنا، لوگوں کے عیبوں کی شرعی ضرورت کے بغیر چھان بین کرنا وغیرہ۔ گناہ کی گندگی سے پاکیزہ کرنے کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، کیونکہ وہی اپنے فضل و رحمت سے بندے کو عبادات اور اسباب کی توفیق دیتا ہے، لیکن بندے کے لیے ایک ایسا وسیلہ ہونا ضروری ہے جس سے وہ اللہ کے مراد کے مطابق گناہ کی گندگی سے پاک ہونے کی کیفیت سیکھ سکے، اور اس سلسلے میں سب سے بڑا وسیلہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر وہ لوگ ہیں جو بندے کو اللہ کی طرف ہدایت دیں، یعنی کامل مرشد شیخ الاسلام عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ شریعت اور حدیث کے علم میں میرے استاد بہت ہیں، لیکن طریقت میں میرے استاد حضرت ابوالحسن خرقانی، اگر میں ان کی زیارت نہ کرتا تو میں حقیقت کو نہ پہچان سکتا۔ کامل مرشد دین کے راستے کے رہنما اور یقین کے دروازوں کی چابیاں ہیں، لہذا کسی کامل انسان کا موجود ہونا بہت بڑی غنیمت ہے، اور اس کی صحبت نصیب ہونا ایک عظیم نعمت ہے۔ اے دوست، میری ایک نصیحت قبول کر لے، جا کسی علم و معرفت کی دولت والے کا دامن تھام لے، کیونکہ پانی کا قطرہ جب تک سیپی کے منہ میں نہیں جاتا اس وقت تک چمکدار اور روشن موتی نہیں بن پاتا۔ پھر حقیقی تزکیہ یہ ہے کہ گناہوں کے محل سے پاک کرنے کے بعد دل کو اغیار کے تعلقات سے پاک کر دیا جائے، اور ہر کوئی اس تزکیہ کی اہلیت نہیں رکھتا، بلکہ جسے اللہ چاہے اسے ہی یہ دولت نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ آیت میں بیان ہوا۔ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام میں جن سے بہتان کی خطا سرزد ہوئی، ان کی خطا کو اللہ نے بخش دیا، جیسا کہ اگلی آیت میں حضرت مصطح رضی اللہ عنہ کے واقعے سے بھی معلوم ہو رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔